ہمارا لیکچر ہے وہ رسپیکٹ کے اوپر کہ ہم اپنے پیرنٹس کی کیسے رسپیکٹ کریں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ جو ڈسکس کیا ہے اسی کو اپنے سامنے رکھ کے اس لیکچر کو میں آپ کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے والدین کے احترام کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے والدین کا احترام کیسے کریں اور اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا۔ تو قرآن مجید کے کچھ آیات سے میں سٹارٹ ہوں گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آج جا کے قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 اوپن کیجیے گا اور سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل اوپن کیجیے گا اور آیت نمبر 23 اوپن کیجیے گا اور کیا دیکھیے گا، کیا یہی الفاظ لکھے ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میننگ پہ بات کرتے ہیں اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے، اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حکم کا مطلب جانتے ہیں؟ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہے۔ اور آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ریجیکٹ نہ ہو، جو لازمی ہو، جو عمل کرنا ہو۔ جیسے عدالت میں جج بھی پھانسی کی سزا دے دیتا ہے تو وہ آرڈر جاری کرتا ہے۔ آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کام، اور یاد دنیا کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ کلیئر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ حکم دیا جا رہا ہے ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اور احسان کس کے ساتھ کرو؟ ماں باپ۔ اور اگر تیری موجودگی میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یہ قرآن مجید کے الفاظ، تیری موجودگی سے مراد ہماری موجودگی میں اگر ہمارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جو کہ میرے خیال سے پہنچ جائیں، تو ان کے آگے اف تک نہ کہتے۔ اف کا ورڈ قرآن مجید نہیں یوز کیا، اف کا ورڈ قرآن مجید نہیں یوز کیا، میں یوز نہیں کرتا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ میرے نہیں، آپ جا کے میں نے آیت کا ریفرنس دے دیا، آپ پڑھ لیں، اور اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ قرآن کے حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ یہ قرآن مجید کی پوری آیت ہے، ایک دفعہ سرکل کرو اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کلیئر حکم دے رہا ہے۔ اور آپ مجھے بتاؤ کہ اس آیت میں، آیت نمبر 24 میں آپ کو 4 باتیں کہی گئی۔ نمبر 1، پہلی بات کیا کہی گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اور حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور حکم دیا گیا ہے کہ ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کرنا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ والدین کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچیں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ اف تک نہیں کہنا. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ سوچو کہ کتنا دل دکھاتے ہیں. ہم تو سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتے. ہم تو جاتے ہیں کالج سے ٹائی اٹھاتے ہیں, ٹائی ادھر, بیگ ادھر, شرٹ ادھر, اور ان کی یہ جو سفید بال ہیں یا انہوں نے اینک لگا لیا یا وہ صحیح ہو کے چل نہیں سکتے, تو یہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ وہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. کہ ہیں دل سے لیکچر کو اس کو سنیے گا. آپ نے اس لیکچر کے بعد اپنے آپ کو بدلنا ہے. میں نے اپنے آپ کو بدلنا. اور آیت نمبر 24 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24, سورہ نمبر 17. 24 آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ سنیے گا. اس آیت کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے. مطلب کہ جب بھی ان کے سامنے جانا تو آپ اکڑے ہوئے نہ ہو, آپ جھکے ہوئے, آپ جھکے ہوئے. اور عاجزی اور احترام کی علامت ہے کہ آپ کے بازو پست جھکے ہوئے ہوں. اور دعا کرنا, کیا دعا کرنا وہ بھی سنیے گا. اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پر کی. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بچپن میں کون سا اینٹ ہوتے ہیں. ہمیں چلنے کے قابل کس نے بنایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ کالج کس نے بھیجا یار؟ اور آج ہم یہاں پر آتے ہیں اور ٹائیاں پہن کے اور اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کی ریزن کون ہے؟ یار ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ آپ اور پوچھو جن کے والدین نہیں, ان کی قدر پوچھو. میں قرآن مجید کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دے رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حقوق شاید معاف کر دے, لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی حقوق. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسے بڑا غور سے سنیے گا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نوجوان آپ طرح کا, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے والدین ہیں, میرے والد ہیں, وہ میرا مال خرچ کر دیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بھی نہیں, میری اجازت کے بغیر, میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ اپنے والد کو یہاں پر لے کے, سنیے گا بات, کیا حکم دیا کہ اپنے والد کو یہاں پر لے کر آؤ. تو ایسے ہوا کہ اپنے والد کو لینے کے لیے وہ لڑکا چلا گیا, نوجوان چلا گیا, اور وہاں سے اپنے والد کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. اور والد صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے, تو وہ راستے میں اس کے ساتھ چلے اور چلتے آ رہے تھے, راستے میں چلتے آ رہے تھے. راستے میں جب چلتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ عرب کے لوگ تھے. عرب میں انہوں نے چند اشعار, تو ضعیف والد چند جو ہے کلمات اشعار دل میں زبان سے ادا نہیں کر رہے, لیکن دل میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کا فیصلہ تب تک نہ کرنا جب تک اس والد سے یہ نہ پوچھ لو کہ جب راستے میں آ رہا تھا تو کیا سوچا. تو اس
سچویشن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بوڑھا والد پہنچا اور اس کا بیٹا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب راستے میں آ رہے تھے تو کیا سوچتے ہوئے آ رہے تھے، کیا سوچ کر؟ تو بوڑھے والد نے، اب دیکھیں کہ ایک ایسے کلمات تھے جو صرف اس والدین کے دل میں تھے، زبان سے ادا نہیں ہوئے، اور وہ بھی اللہ تک پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا کہ جاؤ. اور یہ شاید وہ الفاظ اس وجہ سے دنیا کو بتانے کا مقصد تھا کہ وہ ہم تک بھی پہنچ سکے اور ہم بھی اس سے سبق سیکھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے والد سے التجا کی کہ آپ بتائیے کیا وہ الفاظ تھے، کیا وہ اشعار تھے عربی کے جو آپ جو ہے راستے سے آتے ہوئے کہہ رہے تھے. اس میں سے چند ایک اشعار جو مجھے یاد ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے سیو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اشعار کیا ہیں، عربی کے ہیں، ان کا میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت اسی وقت شروع ہو گئی. جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت اسی وقت شروع ہو گئی. یار یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں. تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے. تم بیمار ہو جاتے تو تمہیں کبھی کسی طبیب کے پاس لے جاتے تاکہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں تم مر نہ جاؤ. خوف تھا، حالانکہ بیماری میں مرتا نہیں ہے بندہ. آپ کو پتہ ہے کہ بیمار آپ بھی ہو جاتے ہیں، میں بھی ہو جاتا ہوں. مر جانا اور چیز ہے، بیمار ہو جانا اور چیز ہے، لیکن خدشہ تھا. پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں میں مل سکے. اور جتنا کمایا زندگی میں، جتنا بچایا، وہ صرف اور صرف تمہارے لیے کمایا. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم جوان ہو چکے. میں جھک چکا ہوں اور تم سیدھے ہو چکے ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارا نوکر بن چکا ہوں. اور نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دے. تو یہ سخت الفاظ تھے، کچھ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا. تو آپ پڑھیے گا ان الفاظ کو کہ وہ کیا کلام تھا جو اس بوڑھے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات، یہ اشعار سنے، اور وہ بوڑھا شخص جو والد تھا، اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے بہت سخت، اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی مبارک وہ تر ہو چکی. اور تاریخ میں نے ایک ہی دفعہ سنا ہے یا دیکھا ہے، میرے پاس بہت لمیٹڈ سا نالج ہے، بہت زیادہ نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کسی پر غصہ کیا تو وہ بیٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک میں نے سنا ہے if I am not wrong کہ اس بیٹے کو پکڑا اور جھنجھوڑا غصے کی حالت میں، وہ رو رہے تھے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جو کچھ کماتے اس پر صرف اور صرف تمہارے بال اور تمہارے والدین کا. تو یار ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم کس قوم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا مذہب تو والدین سے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو والدین سے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم کیا کریں آج سے؟ اور آپ نے اکثر ایک حدیث سنی ہوگی کہ اگر آپ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی طرف شفقت کی نظر سے، محبت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیں تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. ایسے ہے کہ نہیں؟
یار آپ کا حج اور عمرہ بھی آپ کے گھر میں مقبول حج کا ثواب آپ کے سامنے ہے، اور آپ کیا کریں؟